3 چیزیں ایسی ہیں کہ میں محمد قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں ان چیزوں میں نقصان نہیں ہوگا۔ پہلی چیز فرمایا کہ بندہ جو اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس مال خرچ کرنے والے بندے کو کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے نزدیک تو ہمارا کیلکولیٹر تو یہ کہے گا کہ 1000 میں سے اگر 200 500 اللہ کی راہ میں دے دیا وہ تو ختم ہو گیا، وہ تو گیا۔ لیکن اللہ کا کیلکولیٹر یہ کہتا ہے، فرماتے کہ تم نے اللہ کے راستے میں جو دیا ہے وہ اللہ کے نبی فرماتے میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ صدقہ اور خیرات کرنے سے اللہ مال میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ قسم اٹھائی۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَلَا يُظْلِمُ عَبْدٌ مُظْلِمٌ صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَ عَزَّ وَجَلَ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بندے پہ کسی نے ظلم کیا اور وہ صبر کر گیا، باوجود اس کے کہ وہ بدلہ لے سکتا تھا مگر اس نے صبر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ صبر کرنے والے کی عزت میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں اللہ فرما دے گا، جس نے صبر کیا باوجود اس کے کہ وہ بدلہ بھی لے سکتا تھا۔ ہم تو صبر نہیں کرتے، ہمارا تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور خاص کر سامنے غریب بندہ ہو تو پھر تو اور ہمارا بلڈ پریشر اس پہ اور ہائی ہو جاتا ہے، اور سامنے تکڑا بندہ ہو تو پھر ہمارا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے کہ ہمارا بلڈ پریشر بھی اتنا سمجھدار ہے، اس کو بھی پتہ چلتا ہے سامنے امیر ہے یا غریب ہے۔ غریب آیا تو چڑھائی کر دی اور امیر ہے تو پھر چپ کر گیا۔ لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کسی بندے پہ کسی نے ظلم کیا اور وہ بدلہ لیتے ہوئے بھی لینے کی طاقت بھی رکھتا تھا مگر وہ اس نے صبر کیا، اس نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس مظلوم کو، اللہ اس صبر کرنے والے کو وہ عزت میں اور اس کے مرتبے میں اللہ تعالیٰ بلندیاں اور اللہ اضافہ فرما دے گا۔ تو اگر زندگی میں کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے ہمارا بلڈ پریشر امیروں کے سامنے چاہے ہائی ہو لیکن غریبوں کے سامنے لو ہو جائے تو وہ بہتر ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ قسم اٹھا کر فرمایا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس بندے نے اپنی ذات پر سوال کا دروازہ کھول لیا بس پھر وہ مانگتا ہی رہے گا، اس کی کبھی پوری نہیں پڑے گی، وہ مانگتا ہی رہے گا۔ بعض ایسے محلے میں بندے ہوتے ہیں کہ جن کی مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر وہ مانگتے ہی رہتے ہیں، ان کی پوری نہیں پڑتی، وہ اس سے بھی مانگیں گے اس سے بھی مانگیں گے، پورا محلہ ان سے پیسے لینے والا بن جاتا ہے مگر پھر بھی وہ یہی کہتے کہ ہم محلہ چھوڑ چلے ہیں، ہم ادھر ہی ہیں، ہم دے دیں گے۔ اور یہ اس چیز کی بات ہے، اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کر فرمایا، اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے اپنی ذات پر سوال کا دروازہ کھول لیا یعنی اس نے مانگنا شروع کر دیا پھر اس کی کبھی پوری نہیں پڑے گی، وہ مانگتا ہی رہے گا، وہ مانگتا ہی رہے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوال کرنا کتنا، کسی کے مانگنا، کسی سے جا کر کسی کے آگے جا کر ہاتھ پھیلانا یہ کتنا برا فعل ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پھر اس کی زندگی گزر جائے گی لیکن اس کا مانگنا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جب بھی مانگے تو اللہ کی ذات سے مانگے، جب بھی مانگے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا اگر جوتی کا تسمہ بھی نہیں ہوگا تو میں اللہ سے مانگوں گا اللہ مجھے تسمہ دے دے۔ اللہ سے اتنا بندہ قرب رکھے، اتنا اللہ سے اتنا پیار ہو جائے کہ زندگی کی ہر ضرورت کا سوال بندہ اللہ سے کرے، اللہ مجھے صحت عطا کر، اللہ مجھے روزی میں برکت دے، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ٹھیک کر دے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جب بندہ اللہ سے لو لگا لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پہ اپنا کرم نازل فرماتا ہے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھنے، حضور نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جس نے اپنی زندگی میں سوال کا دروازہ کھول لیا پھر مانگتا ہی رہے گا، اس کا کبھی گھر پورا نہیں ہوگا، وہ مانگتا ہی رہے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی چور چوری کرنے جا رہا تھا تو اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا اس کا، تو
باپ نے دور سے ایک گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ گھر ویکھے؟ ہاں۔ فرمایا 40 دفعہ انہوں میں لٹائے، 40 دفعہ۔ تو بیٹے نے ادھر سے اس باپ کو پکڑا اور واپس جانے لگا۔ انہوں نے کہا چوری نہیں کرنی؟ اس نے کہا ابا جی 40 دفعہ آپ نے اس گھر کو لوٹا ہے، مگر اس کا چراغ تو پھر بھی روشن ہے، اس کا دیا تو پھر بھی جل رہا ہے، چراغ تو ہمارے گھر میں نہیں ہے، روٹی تو ہماری پھر بھی پوری نہیں ہو رہی، اس کا تو کام پھر بھی ہے۔ تو پتہ چلا جو کوئی سوال کا دروازہ اپنے اوپر کھول لیتا ہے وہ محتاجی کا دروازہ کھول لیتا ہے، وہ بے سکونی کا دروازہ کھول لیتا ہے۔